آپ نے تو آج کالم بھی لکھا ہے اپنا اس کے اوپر، بڑی دھواں قسم کا. تو یہ بتائیے کہ ادھر اعزاز سید صاحب تو بتا رہے ہیں، انہوں نے بہت سے عوامل کا ذکر کیا کہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑا بمپ ہے، جسے کہتے ہیں نا وہ سپیڈ بریکر ہے. کیا سپریم کورٹ والا سپیڈ بریکر عبور کر پائے گی الیکشن کمیشن آف پاکستان، اتحادی جماعتیں اور نیوٹرلز؟ لیکن جو نیوٹرلز میں پالیٹکس کو ڈیل کرتے ہیں وہاں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. اعزاز کو پتہ ہوگا اسلام آباد میں اور ڈی جی سی تبدیل ہوئے ہیں اور نئے ڈی جی سی آئے ہیں، اور جو معتبر حلقے ہیں وہ اس تبدیلی کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، اور اس تبدیلی کے کافی معنی بھی لیے جا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی آگے سافٹ کارنر ہے نیوٹرلز میں، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ کوئی نیگوشیشنز میں اب عمران خان کسی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ نیوٹرلز کے ساتھ کوئی بارگین کر سکیں. وہ جو ٹائم تھا وہ عمران خان نے اپنی طاقت کے زوم پر ضائع کیا ہے، اور جس وقت وہ گیپ برج کر سکتے تھے اس وقت وہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں بہا کر لے جاؤں گا سب کچھ اور ان کو میری ٹرمز پر آنا پڑے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ مس کیلکولیشن ہو گئی ہے. لیکن اب پنجاب میں بھی بظاہر تو انہوں نے پنجاب کی حکومت لے لی ہے اور چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے، لیکن چودھری پرویز الہی تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ تو نہیں ہے. 5 دن سے وہاں کیبنٹ اس لیے نہیں بن پائی کہ وزارتوں پر اتفاق نہیں ہو سکا، اور آج پھر مونس کو مل کے کیونکہ کاف لیگ وزارتیں مانگ رہی تھی اور پہلے دن عمران خان صاحب کہہ رہے تھے میں نے کوئی نہیں دینی، اب میں نے وزارت اعلیٰ بھی دے دی ہے تو میں اور وزارتیں بھی دوں، لیکن انہیں سرنڈر کرنا پڑا. اور جو لوگ جانتے ہیں یہ جو نکاح پنجاب میں ہوا ہے یہ زیادہ دیر چلنا نہیں ہے. اور اسی طرح آج جہاں تک یہ بات ہے کہ تصادم سے بچایا اور F9 چلے گئے، دیکھیں کل کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہوا ہے، کون سا جمع غفیر عوام کا نکل کے تو سڑکوں پر اس احتجاج کے خلاف نظر آ رہا تھا، یا آج کون سی ایسی رپورٹ تھی اسلام آباد کی کہ 50,000 لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس احتجاج پر، یا اسلام آباد کے سارے لوگ نکلنے لگے ہیں اور ایک جو ہر بندہ الیکشن کمیشن کی طرف رواں دواں تھا. ایسا تو کچھ نہیں تھا، مینجڈ احتجاج تھا نا کہ وہ کتنے لوگ لے آتے بسوں میں بھر کے کتنا کر لیتے. تو عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ اب میرا مطلب ہے اگر لوگ خود بخود نکل رہے ہوتے اور الیکشن کمیشن کی طرف جا رہے ہوتے تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان ان کو روکتا اور وہ کہتے کہ نہ آپ نہ جائیں اگر لوگ نکل رہے ہوتے. مسئلہ تو یہ تھا کہ اگر واقعی 1,000 2,000 3,000 لوگوں نے نکلنا ہے 4,000 لوگوں نے نکلنا ہے تو اتنی تو جماعت اسلامی بھی نکال لیتی ہے، اتنا تو ٹی ایل پی بھی نکال لیتی ہے. تو یہ تو کوئی میرا مطلب ہے کہ بات نہیں ہے. اگر واقعی آپ کے خلاف فیصلہ آیا ہے اور جتنا آپ نے ٹویٹر پہ شور مچایا ہے تو اس کے نتیجے میں تو آج پنجاب میں آپ کی حکومت تھی، کم از کم لاہور الیکشن کمیشن کے باہر ہی 50,000 بندہ احتجاج کر رہا ہوتا، کے پی میں کر رہا ہوتا، کراچی میں کر رہا ہوتا. تو ہم کہتے جی اسلام آباد میں رانا ثناء اللہ نے کنٹینر لگا لیے، بڑی زیادتی کی ہے. لاہور تو کنٹینر نہیں لگے. آپ بتا دیں لاہور الیکشن کمیشن کے باہر جو احتجاج ہوا ہے اس میں کتنے لوگ تھے، یا کراچی میں کتنے لوگ تھے، جو جس کے نتیجے میں اسلام آباد میں بڑی جگہ تبدیل کر کے بڑی حکمت عملی کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہیں تھے تو آپ نے جگہ تبدیل کر لی نا. آپ کو پتا تھا لڑنے جو کہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے بہت کٹ پڑے گی. اور خود تو آپ بنی گالہ سے نیچے آنے کو تیار نہیں ہوتے کسی بھی احتجاج میں جہاں ذرا سی بھی گرفتاری کا خطرہ ہو اور یہ کہہ دیا جائے کہ کل آپ کو پکڑ لیا جائے گا. اس دن وہ آپ بنی گالہ کے پہاڑ سے نیچے نہیں اترتے اور ویڈیو لنک سے خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں باقی جا کے گرفتار ہو جائیں. تو اس طرح تو احتجاجی تحریک نہیں چل سکتی. ہاں ایک پاپولر کیمپین آپ نے وقتی طور پر ضرور پیدا کیا، ایک آپ نے نیریٹو بلڈ کیا، وہ سچ تھا یا جھوٹ تھا میں اس کے اوپر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی اپنی ایک شیلف لائف ہے اور وہ شیلف لائف اس کو اس درجہ حرارت پر کتنا عرصہ برقرار رکھا جا سکتا ہے اور اس کی شیلف لائف کیا ہے اس پر ہمارے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن کیا وہ اگلے سال اکتوبر تک برقرار رہ سکتی ہے؟ مجھے لگتا ہے نہیں رہ سکتی. اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اگست تک
अगले साल और फिर जाके अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हों तो वो इमरान खान को सूट नहीं करेंगे। जी शुक्रिया एजाज। मैं इसी पे सोलंकी साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ, चूंकि एजाज ने जाना है तो इसलिए मैं दोबारा मेरी तरफ ना आए, आप दूसरे जो लाल कमीज वाले हैं उनके पास जाएं, क्योंकि उनको जाना है। बिल्कुल। तो एजाज ये बताइए कि ये जो फैसला आया इससे आप क्या समझते हैं, चूंकि आप कॉलम निगार भी हैं रिपोर्टर के अलावा, कि इमरान खान का जो बयानिया है इस ममनुआ फंडिंग और इस पूरे केस से वो उसको एक धचका नहीं लगा, कुछ पिट सा गया है जो उनकी एक मॉरल सुपीरियरिटी, एक अखलाकी जो उनका हमेशा एक बर्तरी का वो एहसास दिलाते रहते हैं वो और उनके सपोर्टर्स, वो इस केस के बाद कुछ उसको धचका जरूर लगा है। जो बातें मुजम्मिल भी कर रहे हैं वो जोश खरोश नहीं देखने में आया लोगों में, उनकी हमायतियों में। जी रजा भाई, बात यह है कि इमरान खान आज भी अगर खुद जलसा करने पे आए ना तो जलसे वो बड़े कामयाब करेंगे। मतलब अब हमें अच्छा लगे बुरा लगे, हकीकत यही है कि जलसे उनके कामयाब होते हैं, ठीक है। और उसकी बहुत सारी रीजंस भी है, दूसरी बात है इमरान खान साहब का बयानिया, जो अमेरिका के हवाले से है, जो न्यूट्रल्स के हवाले से है। फ्रैंकली स्पीकिंग उनका जो बयानिए की जो तोपे हैं वो ज्यादातर उनका रुख है अमेरिका की तरफ। हमारे रूरल एरिया में चले जाएं, पूरे पाकिस्तान को देखें ना, हमने 75 इयर्स में अपने नौजवानों को क्या पढ़ाया है? साजिश ही तो पढ़ाई है। हमने कहा जी कतर की जंग इसलिए हार गए कि जी अमेरिकी बेड़ा नहीं आया। हमने कहा जी पाकिस्तान को नुकसान इसलिए होता है जी अमेरिका पक्का दोस्त नहीं होता जी। बेसिकली बात यह है कि हमने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है या पाकिस्तान की एज एक हकीकत पसंदाना सफर तो नहीं दिया। हमने तो जो काम नाकामियां थी वो अमेरिका के जिम्मे डाल दी हैं या उसको हिंदू साजिश करार दे दिया है। बदकिस्मती से ये हमारे आज भी अगर आप चले जाए ना पंजाब में, सिंध में, पर्टिकुलरली पंजाब में, केपी में, 8वीं जमात के बच्चे की जरा जो मुतालिया पाकिस्तान की किताब तो पढ़ें। सब कुछ साजिश तो आप उनको पढ़ाते हैं, तो उस साजिश में जो कि हकीकत पर मबनी नहीं चीजें हम पढ़ाते, सच पर मबनी नहीं पढ़ाते, उस साजिश के ऊपर जब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अमेरिका ने मुझे निकाला है, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि जी मैंने अमेरिका को चैलेंज किया, तो वो जो बंदा सुनता है तो बड़ा गैल्वनाइजिंग एक वो है। ये इमरान खान साहब को लोग बड़ा फिर एडमायर करते हो, कहते हैं कोई जवान आया जिन्हें अमेरिका ते हथ पा लिया यार, कोई मामूली गल है, ठीक है। तो देखे ना पंजाब में सबसे ज्यादा फिल्म अगर आप देखें तो सुल्तान राई मशहूर थी। क्यों मशहूर थी? इसीलिए ना कि जी मैं तेन छड़ांगा नहीं, ठीक है। यानी कि वो इमरान खान साहब सुल्तान राई की सूरत में आए हैं और लोगों में बड़े पॉपुलर हैं। क्यों पॉपुलर है उसकी वजह ये मैंने बता दी आपको कि बयानिया उनका, हम 70 साल लोगों को यही पढ़ाते रहे। हमारे मजहबी जो मदारस हैं उनमें भी यही है, जो एंटी वेस्ट, एंटी अमेरिका, एंटी इंडिया एक थिंकिंग है, और वही हमारे स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ाई जाती है। तो फिर उस एतबार से इमरान खान का बयानिया पॉपुलर है।